الہاکم التکاثر، میرے بندو یہ مال و دولت کی اور دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر کے تم اللہ کو بھول بیٹھے ہو، حتی زرتم المقابر، مگر ایک دن آئے گا جب تم قبرستان جاؤ گے، جب تمہاری موت ہو جائے گی، تم قبرستان پہنچو گے، کلا سوف تعلمون، اس کے بعد تمہیں ضرور پتا چل جائے گا کہ اللہ کا وعدہ کتنا سچا تھا، ثم کلا سوف تعلمون، تمہیں ضرور پتا چل جائے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ بندے کو قبر میں دفنایا گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دفنا کر کے جب واپس جانے لگتے ہیں تو مردے کو فوراً دوبارہ اس کی روح کو لوٹایا جاتا ہے، دوبارہ اس کے اندر زندگی ڈالی جاتی ہے، اور وہ دفنا کر کے جانے والوں کے جوتوں کی آواز کو بھی سنتا ہے، اور دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ایک کا نام منکر ہے، ایک کا نام نکیر ہے، یہ دونوں فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوا، بھئی مسلمان اپنے مردوں کو قبر میں دفناتا ہے، مگر ہمارے ہندو بھائیوں کیا تو جلا دیا جاتا ہے، ان کو قبر میں عذاب کیسے ہوگا؟ پارسی لوگوں کے یہاں تو لاش میں مسالہ لگا کر کے چلکموں کو کھلا دیا جاتا ہے، ان کے یہاں کیسے حساب و کتاب ہوگا؟ کوئی پانی میں سفر کر رہا تھا، ڈوب کر کے مر گیا، مچھلیوں نے اس کو کھا لیا، اس کا قبر میں حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ کوئی فلائٹ میں سفر کر رہا تھا اور فلائٹ میں حادثہ ہو گیا اور فلائٹ میں جتنے لوگ تھے سب مر گئے، چتلے اڑ گئے، ان کا حساب و کتاب کیسے ہوگا قبر کے اندر؟ تو یہ بات یاد رکھیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ سوال ہمارے لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے یہ کام سمبھو ہے کہ نہیں ہے، ممکن ہے کہ نہیں ہے، پاسبل ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے لیے سب کچھ پاسبل ہے۔ اللہ جس حال میں چاہے گا اور جہاں چاہے گا وہاں قبر کا جو معاملہ ہوگا وہ ہوگا۔ مسلمان کے مردوں کو قبر کے اندر عذاب اور ثواب جو ہوگا وہ ملے گا، غیر مسلم جن کو جلا دیا جاتا ہے ان کا بھی حساب و کتاب ہوگا، پارسیوں کا بھی حساب و کتاب ہوگا، فلائٹ کے اندر جلنے والوں کا بھی قبر کا معاملہ ہوگا۔ اب ان کا کیسے معاملہ ہوگا اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے، لیکن ہوگا، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، ہماری عقل میں آئے نہ آئے، ہماری لاجک میں آئے نہ آئے، لیکن ہمیں ماننا ہے، ہمیں ایمان رکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے مومن بندوں کی یہ پہچان بتائی، الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ دو فرشتے آئے، منکر نکیر، انہوں نے بٹھایا آپ کو، انہوں نے 3 سوال پوچھا، من ربک، تمہارا رب کون؟ ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا؟ من نبیوں کا، تمہارے نبی کون؟ تمہارا رب کون، تمہارے نبی کون، تمہارا دین کیا؟ یہی 3 سوال ہوگا بس، چوتھا کوئی سوال نہیں۔ کتنی پراپرٹی بنا کے آئے سوال نہیں، کتنا پڑھ لکھ کر کے آئے یہ بھی سوال نہیں، کتنا دھن دولت کمایا یہ بھی سوال نہیں، سوال 3 ہوگا، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اور تیرے نبی کون۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا میرے بھائی، ان 3 سوالوں کا جواب آپ کو کہاں ملے گا؟ اسکول میں تو نہیں ملے گا، کالج میں تو نہیں ملے گا، سائنس میں نہیں ملے گا، میتھ میں نہیں ملے گا، ہسٹری میں نہیں ملے گا، انگلش کی کتابوں میں نہیں ملے گا۔ ان 3 سوالوں کا جواب رب کے قرآن میں ملے گا اور مصطفیٰ کے فرمان میں ملے گا۔ آپ آج بچوں کو مدرسے نہیں بھیجتے، مجھے اعتراض نہیں، آپ اسکول بھیجو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر آپ اپنے بچے کو اس لائق بناؤ، اپنی بیٹی کو اس لائق بناؤ کہ آپ کا بچہ اور بچی اسکول میں پڑھ کر کے ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے دے، اسے پتا ہو کہ اس کا رب کون ہے، اسے پتا ہو اس کا اسلام، اس کا دین کیا ہے، اور اس کو پتا ہو کہ اس کے نبی کون ہے۔ جس اسکول میں کرسمس کے موقع پر اوپر سے ٹافی گرا کر کے یہ بتایا جا رہا ہو کہ آج اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ، آج اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ٹافی بانٹ رہا ہے،
جہاں اسکول میں بچوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہو وہاں کا بچہ کیسے مسلمان ہوگا؟ جہاں لڑکیوں کو یہ سکھایا جا رہا ہو کہ تمہارے بدن کا کوئی پردہ نہیں ہے، تم جیسے چاہے ویسے کپڑے پہن کر کے نکل سکتی ہو، وہاں پڑھنے والی لڑکی کہاں سے پردہ کرے گی اور اس کی آنکھوں میں کہاں سے شرم و حیا آئے گی؟ اسی لیے آج مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں۔ نام تھا سلمہ بانو، نام تھا عائشہ بانو، اس نے نام رکھ لیا سنگیتا دیوی، سیتا دیوی، اس نے مذہب بھی تبدیل کر لیا، اس نے مرتد بھی ہو گئی۔ وہ کتنی مثالیں موجود ہیں۔ آفتاب اور شردا کی کہانی تو بہت میڈیا والوں نے چلائی، مگر اس جیسی لاکھوں کہانیاں جہاں مسلمان لڑکیوں کو باقاعدہ جال میں پھنسایا گیا اور ان کو مرتد بنایا گیا اور مار کر کے عزت لوٹ کر کے ختم کر دیا گیا، ان کہانیوں کو کوئی میڈیا والا چلانے کو تیار نہیں ہے۔ اور آج تو میڈیا والوں کو بھی خریدا جا رہا ہے۔ اس ملک میں ایک چینل تھا، نیوز چینل، جو تھوڑی بہت سچائی دکھاتا تھا، اس کو بھی بہت بڑے لوگوں نے خرید لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک ایسا بھی جرنلسٹ تھا، ایک ایسا بھی پترکار تھا، صحافی تھا، وہ نہیں بکا، اس نے کہا میں این ڈی ٹی وی سے استعفیٰ دے دوں گا، مگر میں جھوٹ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اللہ ایسے پترکاروں اور ایسے جرنلسٹ کی حفاظت کرے، انہیں اور سچ بولنے کی توفیق عطا۔ میرے بھائیوں، آپ سوچئے کہ آج ہماری بیٹیوں کے پاس دین کی تعلیم نہیں ہے، انہیں ایمان کی اہمیت نہیں پتا، اور قبر میں یہی 3 سوال پوچھا جائے گا، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ اچھا، اگر ہم دنیا میں رٹ لیں میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد ہے، رٹنے سے کام نہیں چلے گا، رٹنا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں آپ کے منہ سے صحیح جواب نکلے تو آپ کو اللہ والی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں آپ کے منہ سے نکلے میرا دین اسلام ہے تو آپ کو اسلام پر چلنا پڑے گا، آپ کی زندگی اسلام والی ہوگی، تب قبر میں صحیح جواب نکلے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں جب فرشتہ پوچھے تیرے نبی کون ہے اور آپ کے منہ سے یہ نکلے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ کو اللہ کے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنی پڑے گی۔ جو بندہ مومن ہوگا، جس نے ایمان والی زندگی گزاری ہوگی، وہ ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے گا۔ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد ہے۔ فرشتہ پوچھے گا وما یدریک، تجھے ان 3 سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں نے حدیثوں کو پڑھا تھا، میں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پڑھا تھا۔ آج کون پڑھتا ہے؟ کون پڑھتا ہے قرآن کو؟ پہلے تو بوڑھی عورتیں گھر میں رہتی تھی، وہ بیچاری صبح صبح قرآن پڑھتی تھی، اب تو وہ بوڑھیاں بھی ختم ہو گئی۔ اب کی تو عورتیں وہ ہیں کہ صبح کو وہ اٹھتی ہیں تو موبائل پر سیریل دیکھتی ہیں، پہلے رات کو بستر پہ سونے لگتی تو سیریل دیکھتی ہیں۔ نوجوان کو گانا سننے سے فرصت نہیں، بڈھوں کو گانا سننے سے فرصت نہیں۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن کون پڑھتا ہے؟ میرے بھائی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ آخری ٹائم آپ نے قرآن کو کب پڑھا؟ ہم نے قرآن کے ساتھ بہت ناانصافی کی، اور کل قیامت کے دن اللہ کے نبی ہمارا گریبان پکڑیں گے، اور اللہ کے نبی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قبر میں 3 سوالوں کا جواب دینے والا کہے گا میں نے قرآن کو پڑھا تھا، اور جو انسان کافر تھا، منافق تھا، اسلام پر نہیں چلتا تھا، اس کے منہ سے صحیح جواب نہیں نکلے گا، وہ چاہ کر کے بھی صحیح جواب نہیں دے پائے گا، اس کے منہ سے بس ایک ہی جواب نکلے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ فرشتہ کہے گا تو نہیں جانتا اس لیے کہ ما دریت وما تلیت، نہ تو نے علم حاصل کیا، نہ تو نے قرآن پڑھا، نہ تو نے حدیث پڑھی، نہ تو نے علماء سے علم حاصل کیا، نہ تو مدرسے گیا، نہ تو نے علماء سے سیکھا، نہ تو نے علم حاصل کیا، نہ تو نے خود پڑھنے کی کوشش کی۔ تو اللہ نے فرمایا کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے، ثم کلا سوف تعلمون، تم ضرور جان جاؤ گے اپنی حقیقت کو۔ کلا لو تعلمون علم الیقین،
میرے بندو اگر تم یقین کی نظر سے قبر کا منظر دیکھ لو تو اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو گے. اگر قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے اگر وہ عذاب ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے میرے بھائی تو کوئی اپنے باپ کو قبرستان لے کے نہیں جائے گا, کوئی اپنے بیٹے کو قبرستان لے کے نہیں جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ عذاب قبر کی آواز تم کو سنا دے, لیکن ہم سن لیں گے تو مردوں کو دفنانا بند کر دیں گے. کلا لو تعلمون علم الیقین, میرے بندو اگر تم یقین کی نظر سے قبر کے عذاب کو دیکھ لو, اللہ کے عذاب کو دیکھ لو تو تمہارا کیا حال ہوگا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. جہنم, ہائے ہائے, اب یہ پورا ٹاپک ہے کہ جہنم کیسی ہے اور کیا ہے. کبھی انشاءاللہ آپ کے علاقے میں موقع ملا تو تقریر اس پر ہوگی کہ جہنم کیسی ہے. اتنا سمجھ لیجئے کہ تکلیف اور ٹارچر کی آخری حد ہے جہنم. جہنم وہ جگہ ہے جہاں موت کی آرزو کریں گے مگر موت نہیں ملے گی. جہنم وہ جگہ ہے جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے سزا کے طور پر تیار کر کے رکھی. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب, جب جہنمیوں کے چمڑے جہنم کی آگ میں جلنے لگیں گے تو ہم ان کے اوپر نیا چمڑا چڑھا دیں گے تاکہ بار بار جلنے کی تکلیف ان کو محسوس ہو. جہنمیوں کو آگ کا بستر دیا جائے گا, ان کو ایسا پھل دیا جائے گا جس کو کھانے کے بعد ان کا پیٹ انگارہ بن جائے گا, اس کو کڑوا کسیلا جہنمیوں کا پیپ اور مواد پلایا جائے گا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, میرے بندو تم جہنم کو ضرور دیکھو. میرے نوجوان ساتھیوں, یہ موت آپ سے پوچھ کر کے تو نہیں آئے گی. اس موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کے کون کون سے سپنے ہیں اور آپ کے کون کون سے ارادے ہیں. یہ موت آئے گی اور آپ کو آپ کے اپنوں سے جدا کر دے. جو دیکھتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, لیکن میرے پیارے بھائیوں موت کو کوئی ترس نہیں آتا, موت کو کوئی رحم نہیں آتا. موت کا فرشتہ اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کا 1.5 سال کا بچہ آپ کا انتظار کر رہا ہے, ابھی آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہے, ابھی آپ کی جوان بیوہ آپ کا انتظار کر رہی ہوگی, آپ کے ماں باپ آپ کا انتظار کر رہے ہیں, ابھی تو آپ نے مکان بھی نہیں بنایا, ابھی تو آپ نے زندگی میں بہت سارے سپنے پورے نہیں کیے. موت آئے گی اور آپ کے سارے سپنوں کو چکناچور کر دے گی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, میرے بندو تم کتنا بھاگو گے, کتنا بھاگو گے, تم اللہ سے بھاگ کر کے کہاں جاؤ گے. حتی زرتم المقابر, ایک دن تو تم کو قبرستان آنا ہے. ہم تو اتنے بے رحم ہو گئے, ہم تو قبرستان میں بھی بیٹھ کر کے موبائل پر گرل فرینڈ سے باتیں کر رہے ہیں. ہم تو اتنے بے رحم ہو گئے کہ قبرستان پر بیٹھ کر کے غیبت اور چغلی ہو رہی ہے, اور قبرستان پہ بیٹھ کر کے جوا کھیلا جا رہا ہے, اور قبرستان میں بیٹھ کر کے شراب پی جا رہی ہے. ہمیں تو قبرستان میں بھی موت یاد نہیں آتی. او لوگوں, میرے نبی کو تو قبر کو دیکھ کر کے موت یاد آ جاتی تھی. ابن ماجہ کی روایت ہے, ایک انصاری صحابی کا جنازہ ہے, جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں, اور اتنا روتے حتی بل الثری, وہاں کی زمین آپ کے آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے. اس کے بعد آپ قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں لبثل ھذا فاعدوا یا اخوانی, اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو, یہاں تم کو آنا ہے. او لوگو, ہم تو اتنے کٹھور دل ہو گئے, ہم کو تو قبر دیکھ کر کے بھی موت یاد نہیں آتی. حتی زرتم المقابر, قبرستان تو تم کو جانا ہے. انسان بہت ترقی کر گیا, بڑے بڑے ہاسپٹل کھل گئے, کٹیہار میں, کشن گنج میں, دلی میں, ممبئی میں, مگر آج بھی ڈاکٹر کے پاس موت کا کوئی علاج نہیں ہے. ایک ٹائم ایسا آتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے صاحب مریض کو لے جاؤ, اب اس کو دوا کی نہیں, اس کو دعا کی ضرورت ہے. ایک ایسا ٹائم آتا ہے ڈاکٹر بھی اپنے
पुलिस वाला भी अपने सर की टोपी उतार देता है और डॉक्टर भी अपने सर का रुमाल खोल देता है और कहता है अब इनके पास मेरे पास इनका कोई इलाज नहीं, इनकी मौत का टाइम आ चुका है। इसीलिए अल्लाह कुरान में सूरह वाक़िया के अंदर फरमाता है कल्ला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। मेरे बंदो, जब मौत का टाइम आता है, जब रूह के निकलने का टाइम आता है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, तो अपनी आंखों से देख रहे हो कि एक इंसान दुनिया से जा रहा है, उसकी मौत का टाइम करीब है। व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। बीवी ये समझती है कि शौहर के सबसे करीब मैं बैठी हूँ, बेटा ये समझता है कि बाप के सबसे करीब मैं बैठा हूँ। अल्लाह कहता है कि तुमसे ज्यादा करीब तो हम हैं, उस मरने वाले से तुमसे ज्यादा करीब तो हम हैं, लेकिन तुमको नजर नहीं आता, हम तो उस मरने वाले के तुमसे भी ज्यादा करीब हैं। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह का पावर नहीं है, अल्लाह की ताकत नहीं है, तो जरा मरने वाले की रूह को वापस डाल करके दिखा दो, जरा मौत से उसको बचा करके दिखा दो। तुम नहीं दिखा सकते, मौत से बच नहीं सकते। और इसीलिए अल्लाह ने अपने नबियों को भी मौत के घाट उतारा, नबियों को भी मौत आई। सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने बड़े नबी हैं, जिन्नात उनके कंट्रोल में है और जिन्नात उनके हुक्म से बैतुल मुक़द्दस की तामीर कर रहे हैं। हजरत सुलेमान उनको डायरेक्शन दे रहे हैं और जिन्नात बैतुल मुक़द्दस की तामीर कर रहे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम लाठी के सहारे खड़े हैं और उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, और उसी हाल में सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौत आ गई। लाठी पर टेक लगा करके खड़े थे, मौत आ गई, इंतकाल हो गया सुलेमान अलैहिस्सलाम। आंखें खुली है, जिन्नात ये समझ रहे हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, वो फटाफट फटाफट अपना काम कर रहे हैं। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया फलम्मा क़दैना अलैहिल मौता मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्दि ताकुलु मिन साता। जब सुलेमान की मौत का फैसला हमने कर दिया तो जिन्नात को उनकी मौत के बारे में पता भी नहीं चला। वो तो उनकी लाठी को जब घुन के कीड़े ने खा लिया और लाठी कट करके गिर गई और सुलेमान अलैहिस्सलाम की डेड बॉडी जमीन पर आ गई। तब जिन्नात को पता चला कि उनको गैब के बारे में पता नहीं, उनको पता नहीं कि सुलेमान को मौत कब आई। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी मौत आई। और नबियों के सरदार और हमारी और आपके प्यारे नबी और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत आई। रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी, सोमवार का दिन था। अल्लाह के नबी कई दिन से बीमार चल रहे थे। फजर की नमाज का टाइम है, अल्लाह के नबी को थोड़ी तबीयत बेहतर महसूस हुई। आपने अपने कमरे का दरवाजे, अपने कमरे का पर्दा हटाया, सामने फजर की नमाज हो रही है। अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं और पीछे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। नबी अकरम ने अपने सहाबा को नमाज पढ़ते हुए देखा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। आपको लगा मेरा मिशन कामयाब है, मेरी मेहनत कामयाब है, मेरे सहाबा मेरे बाद भी नमाज को कायम रखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जा करके जरा अपनी मस्जिदों का जायजा लो। इस गांव के अंदर मुझे नहीं पता कितनी मस्जिदें हैं, जाओ जरा मस्जिदों में फजर की नमाज का जायजा लो। अगर ये बेचारे 70 साल वाले, 60 साल वाले, ये डंडा लेकर के चलने वाले बूढ़े अगर मस्जिद में जाना बंद कर दें तो शायद फजर की नमाज में ताला लग जाए मस्जिदों में, और फजर की नमाज में कोई मस्जिद को खोलने वाला ना हो। हम तो नमाज से इतने दूर हैं, कोई बात नहीं है, हमारा कारोबार चल रहा है, हमारी दुकान चल रही है, नमाज हो रही है, और मोहब्बत रसूल का दावा। अल्लाह अकबर। एक मरतबा रबीउल अव्वल का महीना था, मेरा प्रोग्राम था कलिया चक में, मालदा में। मालदा स्टेशन से कलिया चक जाने में आमतौर से 1 से 1.5 घंटा लगता है, मुझे 3 घंटे लग गए। रास्ते पर जुलूस निकल रहा था साहब। किसका जुलूस निकल रहा है? नबी के आशिकों का जुलूस निकल रहा है, नबी के आशिकों का जुलूस निकल रहा है। डीजे बज रहा है, रास्तों को जाम करके, नाच करके, गा करके, नारे लगा करके लोग मोहब्बत रसूल जाहिर कर। जिसको नबी से मोहब्बत होगी
وہ جلوس نہیں نکالے گا، وہ ناچ گانا نہیں کرے گا، وہ ڈی جے نہیں بجائے گا، وہ میوزک نہیں بجائے گا۔ جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ نماز قائم کرے گا، کیونکہ نبی کو نماز سے بڑی محبت تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کا ٹائم ہوتا تھا، اللہ کے نبی حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے نماز کھڑی کرو اور مجھے میرے دل کو سکون پہنچاؤ۔ فجر کی نماز ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی کہ میرے بعد بھی میرے صحابہ نماز قائم کریں گے، میرا مشن چالو ہے، میرا مشن جاری ہے۔ نبی اکرم نے زبان سے کچھ نہیں کہا ہے، پردہ ہٹایا ہے اور دروازے پر آ کر کے کھڑے ہیں۔ صحابہ کو اپنے نبی سے اتنا پیار تھا، انہوں نے محسوس کر لیا، ان کو اپنے نبی کی خوشبو محسوس ہو گئی، ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی اپنے دروازے پر آئے ہیں۔ صحابہ نے نماز کی حالت میں ابو بکر صدیق کو اشارہ کرنا شروع کیا کہ اللہ کے نبی آ چکے، اب تم پیچھے آ جاؤ، اللہ کے نبی نماز پڑھائیں گے۔ حضرت ابو بکر نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ بھی کیا، لیکن اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ نہیں تم نماز پڑھاتے رہو، اور اللہ کے نبی نے دوبارہ پردہ گرا دیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں یہ آخری نظر تھی جو اللہ کے نبی نے صحابہ پر ڈالی۔ فجر کا وقت ہے، پھر سورج نکلا، دن چڑھنے لگا، چاشت کا وقت آنے لگا، اور جیسے جیسے دن چڑھ رہا ہے محمد رسول اللہ کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اسی سوموار کے دن میرے بھائی عبد الرحمن آئے، وہ مسواک کر رہے تھے، اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی، آپ نے اشارہ کیا کہ میں بھی مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ اما عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک کو لیا اور مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا تاکہ اللہ کے پیارے نبی کو مسواک کرنے میں تکلیف نہ ہو۔ بیوی وہ ہوتی ہے جس کو شوہر کی تکلیف کا اتنا احساس، شوہر بیمار ہے تو اما عائشہ نے مسواک کو نرم کیا تاکہ میرے نبی کو، میرے شوہر کو تکلیف نہ ہو، آسانی سے مسواک کر سکے۔ اور اما عائشہ فرماتی ہیں یہ میرے لیے فخر کی بات تھی کہ اللہ کے نبی کے آخری ٹائم میں میرا لعاب اللہ کے نبی کے لعاب کے ساتھ مل گیا، میں نے مسواک کو نرم کیا اور اللہ کے نبی کو دیا، اور آپ نے اسی مسواک سے اپنے دانتوں کو صاف کیا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اگر کسی کو یہ احساس ہو کہ میرا آخری ٹائم ہے تو آخری ٹائم میں مسواک کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ مسواک کیا آپ نے، بے چینی بڑھنے لگی، آپ کے بغل میں ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ بار بار اپنے ہاتھ میں پانی